لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے ارہامہ علاقے میں حال ہی میں ہوئے مبینہ انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ مجسٹریل تحقیق کا حکم صادر کیا اور رپورٹ کو 7 دن کے اندر پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ تحقیق کا مقصد واقعے کی تمام پہلوؤں کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنانا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اس فیصلے کا جموں کشمیر کی اہم سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس PDP اور BJP نے خیر مقدم کیا ہے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس قدم سے عوامی اعتماد بحال ہوگا اور حقائق سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ ایک بہت بڑا دھچکا اور داغ یہاں کی سیکورٹی فورسز پہ ہوگا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں LG صاحب نے ایک امیڈیٹلی انویسٹیگیشن پروب بٹھانے کا جو اعلان کیا ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مانگ کا احترام کرتے ہوئے LG صاحب نے اس کو کر دیا ہے۔ اب جو 7 دن کا جوڈیشل پروب کے آرڈرز دیے گئے اس انکاؤنٹر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کہ پروب میں کیا نکل کے آتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر غلط ہوا ہے اور غلط طریقے سے وہاں کچھ ایسی کارروائی کی گئی ہے یا جس طرح سے وہاں بار بار یہ آوازیں اٹھ رہی ہے، تو ضرور اگر کہیں غلط ہوا ہے تو وہ مناسب کے خلاف ضرور کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس انکاؤنٹر پر کافی اسپیکولیشنز ہوئے ہیں فیملی کی طرف سے بھی۔ فیملی نے بھی یہ عبدالرشید مغلو صاحب ہے جو مارے گئے ہیں، تو ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ان کا کوئی ملیٹنسی کے ساتھ لنک نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کے کپڑوں پر بھی کچھ کنفیوژن ہوا ہے۔ فیملی نے کہا ہے یہ جب گھر سے نکلے تھے تو ان کا لباس کچھ اور تھا، اور جب ان کی لاش آئی ہے تو اس وقت ان کا لباس کچھ اور تھا، تو اس میں یہ شک ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو پروب سے یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہو۔ میر وائس کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے ضلع گاندربل کے ارہامہ علاقے میں راشد احمد مغل نامی نوجوان کی مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاکت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسے ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ اہل خانہ کے مطابق راشد ایک کمپیوٹر آپریٹر تھا جس کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اہل خانہ یہ مطالبہ کورمت کہ غیر جانبدار تحقیقات ہسا گھن کرن۔ اس صرف یت ون میں تھاوان کہ امس میل انصاف، ام سن گھر والن میل انصاف، بلکہ ونی آئی میڈیا من تہ خبر تہ یتھ گورنر سنہا صاحب تم تسا کتام انکوائری ہند حکم دیتمت کہ مجسٹریل انکوائری ہسا کرو ات بارس مز۔ ساری یہ مطالبہ کران جموں کشمیر عوام کہ ات معاملس گژھِ تس تام یُن واتنہٕ، بیٚیہِ یِم تہِ اتھ منٛز مُلوث آسن تمن گژھِ قرار واقعی سزا یُن۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ امام عمر احمد الیاسی نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں ہمہ جہت ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ وادی کشمیر کے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہی امام نے کہا کہ آج کشمیر کا نوجوان ہاتھوں میں پتھر اٹھانے کے بجائے تعلیم اور اپنے روشن مستقبل کی جانب راغب ہو رہا ہے۔ شاہی امام نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے عوام ریفرنڈم کے خواہاں ہیں اور بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ آج جس طرح سے کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد سے پورے کشمیر کے اندر ایک خوشحالی ہو چکی ہے، ٹورزم بڑھ چکا ہے، لوگ خوشحال ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر لوگ بچے، نوجوان بچے پتھر بازی کرتے تھے، آج بچوں کے ہاتھ میں قلم ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہماری ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی، اس کے کام کو دیکھنے کے بعد مجھے اصل میں کشمیر سمجھ میں آ گیا کہ جو ہمارے امت شاہ جی نے، ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحبہ کو جو ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو انہوں نے اتنے اچھے بخوبی نبھا۔
حالیہ سیلاب کی وجہ سے جموں کے دریائے توی کے کناروں کو پہنچنے والے شدید نقصان کے بعد آج محکمہ جل شکتی کے وزیر جاوید رانا نے باقاعدہ طور پر ان کناروں کی مرمت اور تعمیر نو کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مقامی ایم ایل اے یدویر سیٹھی نے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جنہوں نے جانکاری کاموں کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر جل شکتی جاوید رانا نے عوام کو یقین دلایا کہ محکمہ اس بحال کے کام کو تیزی سے مکمل کرے گا تاکہ دریا کے کناروں کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا جا سکے۔ ریور توی پہ کام شروع کیے ہیں، کچھ ہمارے جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں جن کے اپروول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیڈ میں دے دیے گئے ہیں، اور کچھ پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس توی جو ہمارا جو ریور ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، یہ توی جو ہے جموں کی شان ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے عمر عبداللہ سرکار کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کاج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ وعدہ بند ہیں۔ ریور گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں جدید MRI مشین کا باضابطہ افتتاح انجام دیا گیا، جس میں علاقے میں صحت کی سہولیات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ رسمی افتتاح وزیر صحت سکینہ ایتو نے انجام دی۔ افتتاحی تقریب کے دوران وزیر صحت نے کہا کہ GMC اننت ناگ میں MRI مشین کی تنصیب صحت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس سے نہ صرف تشخیصی عمل میں بہتری آئے گی بلکہ مریضوں کو دیگر شہروں کا رخ کرنے کی ضرورت بھی کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ جب میں آئی تو یہاں جب آنریبل چیف منسٹر کے ساتھ ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب آئے، انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دی کہ اتنا اچھا ہاسپٹل یہاں پہ بنا ہے، آپ لوگوں نے اتنی فیسلٹی یہاں پہ رکھی ہے، کیونکہ جب وہ ICU میں گئے، جب پیشنٹ وہاں زخمی تھے، تو میں سمجھتی ہوں یہ اس ایک 1.5 سال کی اچیومنٹ ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ باتیں کرتے تھے، لیکن آج یہاں عمر عبداللہ صاحب والی سرکار نے جو اچیو کیا ہے اس ہاسپٹل میں، آج پیر پنچایت سے لوگ آتے ہیں، آج برین ہیمریج سے نہ علاج ملنے کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے، آج یہاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کسی کو ڈیتھ نہیں ہوتی ہے۔ مارنے والا اور بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ٹائم۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایمبیسڈر نے دورہ کیا، جہاں طلباء کو مکمل طور پر فنڈ، اسکالرشپ اور داخلہ طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر ایاز حسن مون نے کی، جبکہ مختلف شعبوں کے طلباء نے سیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر کنگ فہد نمائندوں نے تعلیمی سہولیات اور مواقع پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کا مقصد طلباء کو بین الاقوامی تعلیمی مواقع سے روشناس کرانا تھا۔ اویئرنیس ڈرائیوز، ایسے انیشیٹیوز ہم کریں جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ چیز پتہ چلے جو کہ ان کو شاید علمیت نہیں ہوتی اس کے بارے میں، جیسے کہ بہت ساری اسکالرشپس یا فیلوشپس اویلیبل ہوتے ہیں انٹرنیشنلی جو وہ اویل نہیں کر پاتے ہیں ادروائز، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے ان میں کیسے اپلائی کیا جائے، ان میں یا کیا کیا اپرچونیٹیز یا کیا سبجیکٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے۔ جیسے کہ آج کا ایک جو انٹریکشن تھا، یہ ایک قسم کا انٹریکشن ہے جو باقی سارے ایسے انٹریکشنز کا ایک حصہ ہے۔ جنوبی قصبہ ترال کے بس اسٹینڈ میں میونسپل کمیٹی نے ایک شاپنگ کمپلیکس بنانے کے لیے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے کام شروع کیا، جس میں بلاک C تقریباً پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، جس پر مقامی لوگوں نے سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار سے یہ بھی اپیل کی کہ جو شاپنگ کمپلیکس کے بلاک B میں باقی کا کام نامعلوم وجوہات کی وجہ سے رکا پڑا ہے، اس پر بھی جلد سے جلد کام شروع کیا جائے تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے۔ سرکار کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے۔ اب جو دوسری بلڈنگ ہے، دوسرا حصہ جو ہے اس شاپنگ مال کا، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس پر بھی کام شروع کرے، کیونکہ بہت سارے دکاندار اس وقت پریشان ہیں، اور تاکہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کی کمائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو دوسرے نوجوان بزنس
में आना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलियत है, वो भी वहाँ से दुकान ले सकते हैं, अपना रोज़ी रोटी कमा सकते हैं।